من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 8۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا حَضَرَ، اور جس وقت حاضر ہوں تقسیم کے وقت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جس وقت تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربى، رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مساکین، فارزقوہم منہ، تو تم ان کو اس میں سے کھلاؤ، وقولوا لہم، اور کہو ان کو قولا معروفا، بھلی بات، نرم انداز سے بات۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 جس کا بیان کل ہوا، تو کل کی آیت کا خلاصہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ بیان کیا جا چکا، بچیوں کو، نابالغ بچوں کو، خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اور عرب والوں نے تو یہ اصول ہی بنا لیا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کرے اور مال غنیمت جمع کرے تو وہ حقدار ہوگا میراث میں، وراثت کے مال میں، اور جو گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا اور جو ہے دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مال غنیمت جمع نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کا میراث میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ کل بیان کیا، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، کہ اسی طرح کا واقعہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو پیچھے انہوں نے 2 بیٹیاں، ایک بیٹا اور بیوی چھوڑی۔ اب جو ان کا وراثت تھی، اس ساری وراثت پر، ساری جائیداد پر، سارے مال پر قابض بن کر بیٹھ گئے ان کے چچے زاد بھائی، 2 بھائی، اور انہوں نے کہا، انہوں نے ان کو محروم کر دیا۔ وہ کس طرح کہ عورت تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ بچی ہو، وہ تو محروم ہو گئی کہ وہ تو جہاد میں کر نہیں سکتی، دشمنوں سے مقابلہ کر نہیں سکتی، تو وہ اس اعتبار سے محروم ہو گئی۔ اب جو بچہ تھا وہ اس اعتبار سے جو ہے محروم ہو گیا کہ اس بچے، وہ ابھی نابالغ ہے، بلوغت کو نہیں پہنچا، اور وہ بھی لڑ نہیں سکتا، تو نہ اس اعتبار سے نابالغ بچے، بچیاں، یتیم اور جو ہے بیوہ خاتون، یہ سب محروم کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شکایت کی،
حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سقوط فرمایا۔ کچھ دیر بعد قرآن کی آیت اتری، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اور پھر اللہ کے رسول قرآن نے عرب والوں کی جاہلہ بنائے ہوئی تقسیم کو ختم کیا، بنائے ہوئے ان کے قانون کو، جو انہوں نے اپنی طرف سے قانون بنایا تھا نابالغ بچوں بچیوں کو محروم کرنے کا، خاتون کو محروم کرنے کا، قرآن کریم نے ان کے ان جاہلانہ قانون کو توڑ دیا، ختم کر دیا اور مستقل ایک قانون بنا دیا۔ اور مستقل قانون کیا بنایا کہ اللہ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ تو میں نے کل یہ بتلایا کہ والدان والاقربون یہ دو لفظ لا کر بہت سارے مسائل کا حل اللہ رب العزت نے بتلا دیا۔ ایک تو یہ کہ والدان لفظ جو آیا اس میں بتلایا گیا کہ سب سے زیادہ حقدار میراث میں وہ ہوں گے جو اولاد ہے اس کی حقیقی، جو مرنے والا شخص ہے۔ تو والدان میں تعلق آ گیا اولاد اور والدین کا، ماں اور باپ کے ساتھ رشتہ آ گیا اولاد کا۔ تو سب سے زیادہ ماں باپ نے جو ترکہ چھوڑا اس کے حقدار اس کی اولاد ہوگی۔ اور پھر اقربون یہ مستقل ایک لفظ ہے، اس لفظ کے اندر اگرچہ والدین بھی آتے ہیں، اولاد بھی آتی ہے، بہنیں بھی آتی ہیں، بھائی بھی آتے ہیں، یعنی اقرب اور ابعد قسم کے تمام رشتہ دار اقربون کے اندر آگے، لیکن والدین کو الگ سے لا کر اللہ تعالیٰ نے اہمیت اولاد اور والدین کو اجاگر کر دیا کہ سب سے زیادہ حقدار اولاد ہوگی۔ اولاد کے ہوتے ہوئے پوتے محروم ہوں گے، ایسا نہیں کہ اولاد کے ہوتے ہوئے پوتوں کو دے دیا جائے اور اولاد کو محروم کر دیا جائے۔ تو بتلایا کہ اولاد ہے تو اولاد حقدار ہوگی، پوتے نہیں ہوں گے۔ تو کیونکہ اولاد پوتوں کے مقابلے میں اقرب ہے اور پوتے بعد میں آتے ہیں، تو اسی طرح دور کی رشتہ داریاں ہیں تو ایک رشتے سے رشتے نکل آتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ اگر تمام رشتہ داروں کو تقسیم کی جائے میراث تو جز لا یتجزا کے تحت کسی کو حصہ نہ ہونے کے، ہر ایک کو حصہ نہ ہونے کے برابر ملے گا سب کو، یعنی کہ اس کا صحیح معنی میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کو ان کا حصہ نہیں مل سکتا، نہ ہونے کے برابر ملے گا، کیونکہ پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور ہر ایک سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر جا کر رشتہ مل جاتا ہے۔ تو کس کس کو میراث کا مال دیتے پھرو گے؟ تو اس وجہ سے ایک قانون، ایک ضابطہ بنا دیا کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہوں گے۔ اگر بیٹے ہیں، جب مرنے والا شخص ہے، پیچھے بیوی چھوڑ رہا ہے، والدین چھوڑ رہا ہے، اولاد چھوڑ رہا ہے، تو اب اس کی وراثت میں سے بیوی کو ملے گا، اولاد کو ملے گا، والدین حیات ہیں تو ان کو بھی ملے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، والدین نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، تو ان کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچا زاد بیٹے یا بھائی وغیرہ، ان کو وہ حصہ ملے گا۔ تو اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہوں گے، یہ قانون اللہ رب العزت نے اس میں بتلا دیا۔ اور دوسرا، اقربون سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں بیٹیاں، جس طرح بیٹے حقدار ہیں میراث میں، اسی طرح بیٹیاں بھی حقدار ہوں گی میراث میں۔ اقربون کے لفظ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے للرجال اس لفظ کو لا کر الگ سے عورتوں کا بھی ذکر کیا، وللنساء، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں صرف مرد ہی، بچے ہی میراث میں حقدار ہوتے ہیں، بچیاں نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے للنساء کے لفظ کو بھی لے کر بتلا دیا کہ چاہے بچیاں نابالغ ہوں
چاہے بالغ ہوں، ہر طرح کی، چونکہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ہے، ماں اور باپ کا وہ اولاد ہے، اس سے خونی رشتہ ہے، اسی طرح بیٹی سے بھی ان کا خونی رشتہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ بیٹے کو تو دیا جائے، بیٹی کو محروم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کو تو علم میں تھی نا یہ بات کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا جائے گا اور بیٹوں کو حصے دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے الگ سے یہ قانون وہ واضح طور پر تفصیل سے بیان کر دیا کہ جس طرح للرجال نصیب، بیٹے حقدار ہیں، ان کو حصہ دیا جائے گا، اسی طرح پر وللنساء نصیب، بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے وہ جو ہے بیوہ ہے، خاتون یعنی کہ عورت میں تمام طرح کی عورتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، تو وہ عورتیں جس زمرے میں بھی رشتے کے اندر آتی ہیں ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا، لیکن اقرب کے ہوتے ہوئے ابد محروم ہوگا۔ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ نصیبا مفروضہ، ایسا نہیں جب میراث چھوڑی والدین نے، جو مرنے والا شخص ہے مرحوم، اس نے جو ترکے میں مال چھوڑا ہے، ایسا نہیں کہ اب ورثہ اپنی مرضی سے کسی نے کسی چیز کو اٹھا لیا، کسی نے کسی چیز کو اٹھا لیا، ایسا نہیں۔ ان کو تقسیم کرنے والا ایک شخص جو امیر ہوگا وہ تقسیم کرے گا اور شریعت کے روح سے تقسیم کرے گا، اور برابر برابر جتنے جتنے حصے اس کے اعتبار سے تقسیم کرے گا۔ کسی کو بھی اس چیز کی شریعت قانون شرع کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی نے زیادہ لے لیا، کسی نے کم لے لیا، ہر ایک کو جتنا اس کا حصہ بنتا اتنا ملے گا۔ یہ اللہ نے کہا حصے مقرر کیے ہوئے۔ اب اس کی چونکہ تفصیل آگے بھی آ رہی ہے، جب حصے دے دیے جائیں، بس اوقات ایسا ہوتا کہتا کہ مجھے نہیں چاہیے آپ لوگ لے لو، لیکن قانون نے، شریعت نے جو اس کے ترکے میں بنتا تھا وہ اس کو دے دیا، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر وہ نہیں لینا چاہتا تو پھر کیا کرے؟ وہ چاہے تو کسی کو ہبہ کر دے، ہدیہ کر دے، چاہے اسے بیچ ڈالے، چاہے اسے فروخت کر ڈالے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے، چاہے جو صدقہ کر دے، خیرات کر دے، جو اس کا دل چاہے کرے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے چاہیے نہیں، مجھے ضرورت نہیں، تو اس طرح کہہ کر وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں چاہیے وہ لے اپنے ہاتھ میں اور جا کر ہبہ کر دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، یا کسی کی مدد کر دے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے یہ کہ جو میراث میں حصہ بنتا ہے وہ لے۔ اور وہ کون کرے گا؟ جو تقسیم کرنے والا منصف جو شخص ہے، انصاف کے ساتھ جو کرنے والا ہے، وہ تقسیم کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی کو جو ہے میراث کے مسائل ہی معلوم نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور اپنی مرضی سے جو دل چاہا وہ اس نے میراث کو تقسیم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جو آج کی آیات ہے۔ اب چونکہ ایک قانون بتلا دیا کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہے۔ اب یقیناً جب میراث تقسیم ہو رہی ہے، اس میں رشتہ دار جمع ہوں گے، بہت سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، دور کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اس امید میں کہ ہو سکتا ہے ہمیں بھی میراث میں سے کچھ حصہ ملے گا، ہمیں بھی کچھ دیا جائے گا، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اب وہ بھی اپنا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، جبکہ شریعت قانون شرع کے مطابق ان کے حصے بنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا جو ہے شریعت میں شرعی اعتبار سے ان کو میراث ملنے کے وہ حقدار ہی نہیں ہے، لیکن آ جاتے ہیں۔ اب آنے والوں میں مسکین بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگرچہ شریعت کے قانون کے مطابق ان کا حصہ کچھ نہیں بنتا، اب جن کو جو حصے ملے ہیں تو اخلاقاً ان کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ان کو بغیر محنت کے میراث میں وہ حصہ، وہ وراثت ملی ہے، بغیر محنت کے، بغیر اس کی ہاتھ کی کمائی کے مرنے والا اپنے ترکے میں چھوڑ کر گیا ہے، اور ان کو وہ حصے وراثت کی صورت میں ملے ہیں بغیر محنت کے، بغیر کسی جو ہے اس کے معاوضے کے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بغیر محنت کے جو دیا ہے، تو اس میں سے اب لینے والے حصوں کو چاہیے جن کو حصے میراث کے طور پر ملے ہیں، وراثت کے طور پر ملے ہیں، کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کی دل شکنی نہ کرے، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے عطا کر دے، اور ان کو سمجھائے، انہیں یہ بات کہے کہ دیکھو بھائی کہ ایسا یہ شریعت میں تمہارا شرعی طور پر کوئی حصہ بنتا نہیں ہے،
قانون شرع کے مطابق تم حقدار نہیں ہو، لیکن پھر بھی اخلاقی طور پر میرے حصے میں جو مال آیا ہے میں اس میں سے آپ کو اتنا ہدیہ کر دیتا ہوں، اتنے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ تو جو میراث وراثت کے طور پر جو لینے والے ہیں تمام کے تمام حصے دار حسب توفیق ان لوگوں کی جو وہاں پر آ کر جمع ہو گئے ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیں، ان پر صدقہ کر دیں، ان کو ہبہ کر دیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی معاونت کر دیں، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ میں یہ بات موجود ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب کھیتی کو کاٹو، کھیتی کو کھاؤ، کاٹنے کے دن، جس دن اس کا کاٹنے کا دن ہو، پھل وغیرہ ہو اور ان کی پیداوار پک چکی ہو، اب وہ مالک باغ ان پھلوں کو کاٹتا ہے، کاٹ کر ان کو کھاتا ہے، یعنی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو اس کا حق نکالو، اس باغ کا حق نکالو، اس کا کچھ نہ کچھ عشر نکال دو، پھلوں کا، فروٹ کا، اپنی کھیتی کا جو اس کا عشر جو بنتا ہے اس میں سے اس کا حق نکالو اور اسے دو ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہے۔ تو جب کھیتی اس کے باغ کے پکنے کا دن ہے اسی دن نکالنے کا، اب یہ میراث تقسیم کا دن ہے، جس دن تقسیم ہو رہی ہے، تو اب جن کو جو چیزیں مل چکی ہیں بغیر محنت کے اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جتنے حصے ان کو ملے ہیں ان میں سے حسب توفیق اپنی جو ہے خوش دلی کے ساتھ ان یتیموں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی کچھ نہ کچھ مدد کر دی جائے تاکہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہیں پیارے انداز میں، بھلے انداز میں، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان سے جھگڑا نہیں کرنا، ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، ان کے ساتھ ناگواری کے ساتھ پیش نہیں آنا۔ تو اب آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جس وقت حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، جیسا کہ بتلایا جو حقدار ہیں وہ تو موجود ہی ہیں لیکن بہت سارے لوگ اور بھی موجود ہیں، وہ کون ہیں؟ اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، مسکین، فارزقوہم منہ، تو تم ان کو بھی اس میں سے کھلا دو، اپنے حصوں میں سے کچھ نہ کچھ ہدیہ صدقہ خیرات کر دو، وقولوا لہم، اور کہو ان کو قولا معروفا، نرم بات، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ان کی دل شکنی نہیں کرنی، پیار سے، محبت سے مسئلہ سمجھا کر پھر جو ان کو حصہ ملا ہے، جو ان کے وراثت کے طور مال آیا ہے، کچھ نہ کچھ ان کو ہبہ، ان کو صدقہ خیرات کر دیا جائے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ وہاں سے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں کہ جس طرح اولاد کو، رشتہ داروں کو میراث میں ان کو حصہ دار ٹھہرایا اور شریعت نے ان کے حصے مقرر فرمائے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بھی کتنا خیال کیا جو دور کے رشتہ دار ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، کہ وہ ان کی بھی دل شکنی نہ کی جائے۔ اب کتنا پیار ہے اللہ کو اپنی مخلوق سے کہ حصے داروں کو تو حصہ دیے ہی جا رہا ہے، لیکن جو بیچارے آ گئے ہیں کہیں وہ منہ لٹکائے افسردہ ہو کر کہیں مایوسی کا شکار ہو کر واپس نہ چلے جائیں، چلو اب یہ آ ہی گئے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، ان کی دل شکنی نہ کی جائے، اور ان حصہ دار لینے والوں کو کہہ دیا کہ اے میرے بندو تم ان کے ساتھ قولا معروفا، نرم انداز میں پیش آنا، نرم انداز میں پیش آنا، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، ان کی دل شکنی نہ کرنا، ان کی حوصلہ شکنی نہ کرنا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔